حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ جیسا منظر ہے ہو بہو مدینے میں، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، ایک بار مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جس پہ ان کا کرم نہیں ہوتا وہ کبھی محترم نہیں ہوتا، جس پہ ان کا کرم نہیں ہوتا وہ کبھی محترم نہیں ہوتا، اور سرور انبیاء کا منگتا بھی بادشاہوں سے کم نہیں ہوتا، سرور انبیاء کا منگتا بھی بادشاہوں سے کم نہیں ہوتا۔ بڑے خوبصورت لب و لہجے میں شاعر اسلام جناب سمیر ساحل شیشگڑھی کو آپ نے سماعت کیا۔ میں تائید کرنا چاہتا ہوں کہ رحمتوں کا صابر ہے چار سو مدینے میں، پھول جیسا منظر ہے ہو بہو مدینے میں۔ رحمتوں کا صابر ہے چار سو مدینے میں، خلد جیسا منظر ہے ہو بہو مدینے میں، اور ہاشمی کا وہ منظر خلد سے بھی بہتر ہے، خود حضور ہوتے ہیں روبرو مدینے میں۔ ہاشمی کا وہ منظر خلد سے بھی بہتر ہے، خود حضور ہوتے ہیں روبرو مدینے میں۔ حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور آپ لوگ ان کے چلے جانے سے متاثر ہیں، حالانکہ آپ کو جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑکی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے، لڑکی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کم ضرور ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر دم ہے۔ اگر آپ کی بستی میں اپنے مہمانوں کی بات مانی جاتی ہو، آپ کے یہاں اپنے مہمانوں کی قدر و قیمت کرنے کا رواج چلتا ہو، کس طرح سے اپنے مہمانوں کا دل رکھا جاتا ہے، یہ تہذیب یہ تمدن اگر آپ لوگوں کے اندر ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیے۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سمٹ کر بیٹھیے تو کرینے سے، ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع بولتے سبحان اللہ۔ سمٹ کر بیٹھیے تو کرینے سے، کرم سبھی پہ فرمائیں گے وہ مدینے سے، کرم سبھی پہ فرمائیں گے وہ مدینے سے۔ آئیے حضرات وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں میں ایک بات اور یاد دلا دوں، آپ یہ ہر قدم پہ اور ہر لمحہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے اسٹیج پر علماء کرام کے ساتھ ایک ایسی باوقار باصلاحیت شخصیت موجود ہے کہ جس کی بافیض علمی شخصیت نے بے شمار اصحاب علم و تحقیق پیدا کیے ہیں، اور اللہ ان کی علم و عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ یہ سلسلہ دیر تک جاری رہے گا اور دیکھنے والے دیکھیں گے کہ قیامت تک پورا عالم اسلام ان کے شاگردوں کے روحانی اور علمی فیضان سے مالا مال ہوتا رہے گا۔ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد عالم صاحب سے ان کی تقریر آپ حضرات کو سننا کی، لیکن وقت کا مزاج بگڑ رہا ہے، اور یہ ان کا ایثار ہے، ان کی قربانی ہے، ان کا حسن اخلاق ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت باہر سے تشریف لائے ہوئے خصوصی مقرر کو دیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مقرر سے آپ کو اس ماحول میں لے چلیں جہاں یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہر وفا زندہ و جاوید نہیں ہوتی ہے، دل کا ہر نقش کہیں دل کا کمل بنتا ہے، بادشاہ بھی ہو عشق بھی جذبہ بھی ہو تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے، عشق کا مزاج جذبے کی حکمرانی شہنشاہی سوچ، جب یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا ہو گئی تو خطیب اہل سنت مبلغ اسلام
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمس الدین رامپوری کی خطابت وجود میں آئی. آپ ایسی تقریر سننے جا رہے ہیں کہ جس کے سائے میں آپ حضرات اپنی سماعتوں کی الجھی ہوئی زلفوں کو بآسانی سلجھا سکتے ہیں. حضرت علامہ محمد شمس الدین صاحب کی آمد ہے. ایک بار پھر ہاتھ اٹھائیے اور اچھا سا نعرہ لگائیے تاکہ ماحول خوبصورت بنے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جو آواز میں سننا چاہ رہا ہوں وہ مجھ تک نہیں آنے پا رہی ہے. مشتاق نعمانی کا پیغام آپ لوگوں کے نام کے زور سے نعرہ لگاؤ دوستو، کفر کی دھرتی ہلاؤ دوستو، خود بھی جاگو نعرہ تکبیر سے اوروں کو بھی جگاؤ دوستو. یہ ثابت کر دو کہ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ دنگ ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر. اور چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور ہوتا وہ بھی ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. ہاتھ اٹھائیے اور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ زندہ باد، مسلمانان ادرا زندہ باد، زمین ادرا زندہ باد، علماء اسلام زندہ باد، جلسہ نوری زندہ باد، حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وقت بہت کم ہے. یہ چار مصرے کہ تجھے مجاز ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، تجھے مجاز ہے جو چاہے فیصلہ کر دے. بے عمر قید کی سوغات یا رہا کر دے. اگر زبان پہ تجھے عبور حاصل ہے تو ایک لفظ محمد کا ترجمہ کر دے. سبحان اللہ. سبحان برے روح پر تشریف فرما علماء کرام و شورائے اعظام و معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وحبیبہ المجتبیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انفق درہما علی قرات مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. سبحان اللہ. من عظم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیی الاسلام. بے شک. سبحان اللہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین. بے شک. سبحان اللہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقراته لا يخرج من الدنيا الا بالشعبان يقوم الى سماء الدنيا الا بالایمان. بے شک. سبحان اللہ. لا يدخل الجنة الا بغیر حساب. بے شک. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. بے شک. سبحان اللہ. غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می زنم دم دشیق احمد رضا کھاں کتب عالم می زنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر. آمین. آخری مصرے پر آمین کہیے حضرات. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. آمین ثم آمین. خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی آتی لذیم الشان پیدا کر. آمین.
الہی قوت بازو بہت کمزور ہیں اپنی، علی شیر خدا سا پھر کوئی انسان پیدا کر، جو دل مردہ ہے غافل نماز پنجگانہ سے، الہی اپنی رحمت سے تو ان میں جان پیدا کر۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک یہ پروگرام جاری اور ساری ہے، اور بحمدہ تعالی آپ بڑے اچھے پیارے مسلمان ہیں کہ ابھی تک شاعر اسلام کا اور مقرر صاحب کا ابھی تک آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ بے شک، چونکہ چاہے مجمع کم ہی صحیح، لیکن یہ احساس ہو رہا ہے کہ واقعی دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ جلسے کو سماعت کر رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ بھی احساس ہو گیا کہ شاید عذرا کی سرزمین پر جو مقرر پہلی بار آتا ہے اس سے 2 بار سلام کرایا جاتا ہے شاید، چونکہ ہمارے جو علماء تشریف فرما ہیں اسٹیج پر، انہوں نے تو میرے سلام کا جواب دیا، لیکن مجھے آپ کی آواز بہت سستی کے ساتھ آئی۔ اگر واقعی کوئی ناراضی ہے تو سلام پڑھ لیا جائے، اور اگر دلچسپی کے ساتھ پروگرام کو سماعت کریں تو کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ جی بے شک، ایک بار سلام اور کر لوں، نبی کی سنت زندہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آواز تو اس لائق نہیں ہے جو شاعروں کی طرح ہو جائے، جی، لیکن میرا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ کچھ بن آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، تاکہ ایک صحابی رسول کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ بے شک، دیکھیے، نعت پاک پڑھنا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے۔ بے شک، بے شک، نعت پاک پڑھنا حسان بن ثابت کی سنت ہے، اور نیچے بیٹھ کر نعت پاک کو سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیج پر بیٹھ کر میں ایک سرکار کے ادنا سے صحابی کی سنت زندہ کر رہا ہوں۔ وقار آپ کا زیادہ ہے، اس لیے کہ نیچے بیٹھ کر آپ پیغمبر کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کچھ بن میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، لیکن بن پہنچانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بن پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، خاص کر ادرا والوں کے اپنے غیور مسلمانوں کی طرف اس اشعار کو منسوخ کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، اور ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، مسلک اعلی حضرت جناب حضرت مولانا شمس الدین صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، سرکار کریں گے۔ اور حضرات، کون
سا ایسا مسلمان ہے جو سرکار کے روزے کی تمنا نہیں رکھتا؟ بے شک ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے۔ بے شک سبھی رکھتے ہیں نا؟ تو یہ بن آپ تک پہنچا رہا ہوں، آخری مصرے پر آمین کہیے۔ ہم کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا، ہم سب کو مدینے میں، ہم سب کو مدینے میں بلا لیجئے آقا، ہم بھی تمہارے روضے کا دیدار کریں گے، آمین ثم آمین، دیدار کریں گے، ہم بھی تمہارے روضے کا دیدار کریں گے، دیدار کریں گے، ہر دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، ہم مختار کریں گے، ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، سرکار کریں گے۔ اور حضرات آخری من پہنچا رہا ہوں، بے شک ارشاد۔ پل صراط کا جو راستہ ہے بڑا خطرناک ہے، جی ہے کہ نہیں؟ اگر انسان، ہمارے کسان بھائی بھی تشریف فرما، سبھی کسان ہیں، اپنے کھیت پر انسان جاتا ہے، جتنی چوڑی مائٹ ہوتی ہے اس پر چلنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے، پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، پھسل جاتا ہے، لیکن اتنا باریک راستہ کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیر، بال سے زیادہ باریک، کیسے چلے گا، کیسے گزرے گا؟ قسم خدا کی انسان کی ہمت اور طاقت نہیں، لیکن وفادار رسول کی شان یہ ہوگی کہ وہ جہنم کے اوپر ہوگا، اور جب عاشق رسول گزرے گا تو جہنم کے نیچے سے آواز آئے گی، انا لہا جلدی گزر جا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، وفادار رسول کی شان ہوگی، انا لہا جلدی گزر جا۔ گزرنے والا پوچھے گا میں تو آرام سے آسانی کے ساتھ گزروں گا، یہ تو مرضی میری رہی، تو جہنم کہے گا اے وفادار رسول، اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، تیرے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے، تیرے اندر وہ طاقت اور پاور رکھی ہے کہ تیرے گزرنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ عاشق رسول کی یہ شان ہے، وہ کیسے پار کرے گا؟ ملاحظہ فرمائے، بن پہنچا رہا ہوں کہ مانا کہ پل صراط خطرناک ہے بہت، خطرناک ہے بہت، ارے مانا کہ پل صراط، مانا کہ پل صراط خطرناک ہے بہت، ہم یا رسول کہہ کے اسے پار کریں گے، سبحان اللہ، پار کریں گے، ہم یا رسول کہہ کے اسے پار کریں گے، ہاں پار کریں گے، ہر دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، ہم مختار کریں گے، ہر ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، سرکار کریں گے۔ بے شک سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار جی لگا کر درود پاک پر پڑھ لیجیے۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات توجہ ہے بات پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مسلمان بھائی آپس میں ملیں، ملاقات کریں، تو سمجھنا میری بات، سرکار کا فرمان ہے کہ جب بھی مسلمان تو آپس میں ملیں، ملاقات کریں، تو سب سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے پہلے سلام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں کلام ہونا چاہیے۔ بے شک، چونکہ سلام سے ایک میرے نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اور جب نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی تو نبی نے فرما دیا کہ 100 شہیدوں کا ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے السلام علیکم، توجہ بات جی،
میرے نبی نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ، تمہیں 10 نیکیاں مل گئی۔ بچہ کر کہے سبحان اللہ، مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوسرا شخص اور آیا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے نبی نے اس کے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ جاؤ، تمہیں 20 نیکیاں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا، اس نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی نے اس کے بھی سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابی بیٹھ جاؤ، تمہیں 30 نیکیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے الفاظ، جتنے حروف سلام کے بڑھا دیے جائیں اتنی ہی نیکیوں کے حقدار سبحان اللہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے۔ اب سلام کی بات آئی ہے تو مجھے ایک تاریخی بات یاد آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے صحابی حضرت علی داماد رسول بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، صدیق اکبر میں حضرت علی میں 40 سال کا عرصہ گزر گیا، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جب صدیق اکبر پر علی کے سامنے آتے ہیں تو حضرت علی کا یہ کام تھا، حضرت علی کا یہ دستور العمل تھا کہ جب صدیق اکبر سامنے آتے تھے تو صدیق اکبر کے سامنے آتے ہی صدیق اکبر سے پہلے علی سلام کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، کتنا؟ 40 سال۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ جی۔ کون کرتا تھا پہلے سلام؟ یہ بھی تو پوچھ لوں۔ حضرت علی مچل کر کہیے سبحان اللہ۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا پہلے سلام کرتے ہوئے علی کو۔ ایک دن علی 40 سال کا جب عرصہ پورا ہو گیا، علی اپنے بستر پر جب عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو حضرت علی نے خواب دیکھا، اور خواب کے عالم میں جنت دیکھی، سبحان اللہ، اور جنت کے ہی لالچ میں تو آپ بیٹھے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ حضرت علامہ عبد الرشید صاحب کو راضی کرنا بیٹھے ہوں یا مجھے راضی کرنا بیٹھے ہوں، کسی بھی خطیب کو راضی کرنا بیٹھے ہوں یا کسی منتری کو راضی کرنا بیٹھے ہوں یا کسی خطیب کو راضی کرنا بیٹھے ہوں، بلکہ نہیں، اگر تمہاری آرزو ہے کہ مدینے والا پیغمبر راضی ہو جائے اور جنت میں جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم میرے غیر مسلمانوں، علی نے 40 سال کے بعد بستر پر لیٹنے کے بعد خواب دیکھا۔ بے شک، کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، خواب دیکھا، اور خواب میں علی نے جنت دیکھی۔ سبحان اللہ۔ جنت جب دیکھی علی نے خواب میں تو جنت تو ہے ہی خوبصورت، لیکن جنت کے اندر ایک ایسا بھی محل تھا جو سارے محلوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ محل کے بارے میں علی دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کیا مولا، اے پروردگار عالم، یہ محل کون سے پیغمبر کا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی۔ یہ محل کون سے رسول کا ہے؟ یہ محل حضرت آدم کا تو نہیں ہے؟ اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا، اے علی یہ محل آدم کا بھی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ پھر علی اور آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے مولا یہ محل حضرت نوح پیغمبر کا تو نہیں ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے علی یہ نوح پیغمبر کا بھی نہیں ہے۔ علی اور آگے بڑھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں مولا کیا یہ محل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تو نہیں ہے؟ اللہ کی آواز آتی ہے، اے علی یہ محل ابراہیم خلیل اللہ کا بھی نہیں ہے۔ علی اور آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے مولا یہ محل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا تو نہیں ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے علی یہ محل اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی نہیں ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مولا یہ محل حضرت یعقوب پیغمبر کا تو نہیں ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، علی یہ محل یعقوب پیغمبر کا بھی نہیں ہے۔ علی اور آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے مولا یہ محل حضرت یوسف کا تو نہیں ہے؟ یوسف کا بھی نہیں ہے۔ علی اور آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مولا کیا یہ محل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، علی یہ محل موسیٰ کلیم اللہ کا بھی نہیں ہے۔
بے شک پھر کس کا ہے؟ ارے غیور مسلمانوں، علی جناب حافظ قاری عبد الرشید صاحب نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مدرسے کا نام ہے فیضان حضور، بے شک مدرسے کا نام فیضان حضور۔ اور آئیے اس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مدرسے میں حصہ لیا گویا اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ جیسے میرے روزے کی تعمیر کرا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں حصہ لیا تو آقا فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کرا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا فرمان ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علی سوال کرتے ہیں، مولا یہ محل موسیٰ کلیم اللہ کا بھی نہیں، آدم کا نہیں، ابراہیم کا نہیں، اسماعیل کا نہیں، یعقوب کا نہیں، سلیمان کا نہیں، داؤد کا نہیں، مولا کسی پیغمبر کا نہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی نبی کا نہیں، تو پھر یہ کس کو دیا جائے گا، یہ کس کو عطا کیا جائے گا؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے علی اس محل کو اس بندے کو دیا جائے گا، اس وفادار رسول کو دیا جائے گا جو دنیا میں سب سے پہلے سلام کرتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو سمجھ گئے نا جی اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا کہ علی یہ محل اس کو دیا جائے گا جو نبی کی سنت زندہ کرتا ہوگا پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ محل اللہ نے فرمایا علی نظر اٹھا کر دیکھو، کہا علی عرض کرتے پروردگار عالم اتنا عرصہ گزر گیا، 40 سال کا صدیق اکبر کو پہلے سلام کرتے ہوئے آیا، مولا میرا محل تو دکھا دے۔ بے شک، پروردگار عالم جنت میں میرا محل تو دکھا دے۔ اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا، اللہ ارشاد فرماتا علی نظر اوپر کو اٹھا کر دیکھو۔ جب علی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جس محل کو دیکھ رہے تھے اس پر نام علی کا لکھا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرما دیا، اے علی یہ سلام کرنے کا صلہ ہے، جو پیغمبر کی پہلے سنت زندہ کرے گا اس کو ایسے جتنی بار سلام کرے گا اتنے ہی محل بندے کو آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ محترم تو آئیے بولو پہلے سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی ملاقات کریں گے، جب بھی بات چیت کریں گے تو کہیے انشاءاللہ ہم پہلے سلام سے ابتدا کریں گے۔ اور اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، توجہ ہے بھائی صاحب، توجہ ہے، چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، چھوٹا بھی بڑے کو کر سکتا ہے سلام، بڑا چھوٹے کو کر سکتا ہے، جو پہل کر لے گا وہ سنت زندہ کر دے گا سرکار کی۔ اور جب نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی تو آقا فرماتے ہیں سو شہیدوں کا ثواب۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امتیاز ہوتا، فرق ہوتا تو میرے نبی معراج کی رات میں رجب المرجب کی 27ویں شب میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جب گئے تھے تو بیت المقدس میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام وہاں پر موجود تھے۔ میرے نبی سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، میرے رسول امام الانبیاء ہیں، میرے رسول کائنات کے مالک کو مختار ہیں، میرے رسول حبیب کردگار ہیں، میرے رسول نائب پروردگار ہیں، میرے رسول امام الانبیاء کا خطاب ملا ہے۔ اگر میرے نبی سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں تو پھر سارے نبیوں کو میرے نبی کو سلام کرنا پڑتا، بے شک، لیکن نہیں، بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جا کر کیا تو میرے نبی نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں رکھا سرکار نے، نبی نے اشارہ کر دیا کہ جو پہل کر لے گا وہ سنت زندہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔ بڑا شرماتا ہے انسان، بڑی محسوس کرتا ہے مقتدی امام کو کرنے راضی نہیں، اور بیٹا ماں کو سلام کرنے راضی نہیں، یعنی کہ باپ اپنی بیٹی کو سلام کرنے کے لیے راضی نہیں۔ مصطفیٰ کی تعریف دیکھیے، مصطفیٰ کے حالات کو دیکھیے، میرے نبی کی سیرت کو دیکھیے۔ اللہ کے پیارے رسول جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے آپ کی بیٹی فاطمہ ہوئی، مصطفیٰ نے بیٹی کو سلام کر لیا، آپ کے حسن اور حسین ہوئے، مصطفیٰ نے ان کو سلام کر لیا، آپ کے داماد علی ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو سلام کر لیا، تاکہ کوئی بھی فرد ہوا گھر کے اندر پیغمبر نے ان کو سلام کر لیا۔ اور یہ سرکار کا سلام کرنا اپنے لیے نہیں تھا بلکہ امت مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات اور گھر کے اندر کوئی بھی نہ ہو
ہو تب بھی سلام کر لو. بے شک جی جی گھر کے اندر اگر کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کرو. بہن نہ ہو، بھائی نہ ہو، ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کر لو. آپ کہیں مولانا صاحب اگر بہن کو سلام کریں گے بہن سلام کا جواب دے گی، باپ کو سلام کریں باپ سلام کا جواب دیں گے، بیٹی کو سلام کریں بیٹی سلام کا جواب دے گی، بیوی کو سلام کریں بیوی سلام کا جواب دے گی. لیکن جب گھر کے اندر کوئی ہے ہی نہیں تو سلام کا جواب کے لیے پتھر دیں گے؟ کون دے گا؟ تو آئیے جب اگر کوئی فرد گھر کے اندر ہے اس کو سلام کیا جائے گا تو یہی سلام ہوگا السلام علیکم. لیکن جب گھر کے اندر اگر کوئی نہیں ہے تو وہ سلام کون سا ہے سن لیجیے. وہ سلام یہ نہیں ہوگا السلام علیکم، وہ سلام ہوگا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. محترم ہم پوچھنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم گھر کے اندر داخل ہوں اگر بیٹی ہے بیٹی کو سلام کر لیں بیٹی سلام کا جواب دے گی، ماں ہے ماں کو سلام کر لیں ماں سلام کا جواب دے گی، باپ ہے باپ کو سلام کر لیں باپ سلام کا جواب دیں گے، بھائی ہے بھائی کو سلام کریں بھائی سلام کا جواب دیں گے. یا رسول اللہ لیکن گھر کے اندر اگر کوئی موجود نہ ہے اور خالی گھر کو سلام کریں اس کے سلام کا جواب کون عطا کرے گا؟ اس سلام کا جواب کون مرحمت فرمائے گا؟ تو مدینے کی گلیوں سے پیغمبر پکار اٹھے اور کہا اے میرے وفادار امتی اگر خالی گھر کو سلام تو کر لے گا تو مدینے کی گلیوں سے تیرے سلام کا جواب مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ فرما دیں گے حضرات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سنت کو زندہ کرتے رہیے. اور حضرات یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. جتنی رات بھی بیٹھیں گے یہ عبادت ہے. بے شک کیا ہے؟ عبادت. اور ایک بات یاد رکھیے یہ وہ برکت والی مبارک رات اللہ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کہا کچھ راتیں ایسی مخصوص آتی ہیں برکت والی کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم بندوں پر پڑتی ہے. اور جب خصوصی نظر کرم بندوں پر پڑتی ہے تو بندے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے. حضرات محترم رب کی رحمتوں نے جواب دیا کہ اے میرے بندے اگر تجھے کوئی بیماری ہے تو اس 15ویں شب میں آ کر دیکھ تیری بیماری سے شفا مل جائے گی. اگر تو قرضدار ہے اس رات میں مانگ کر دیکھ قرض سے نجات مل جائے گی. اگر تو پریشان حال ہے اگر کوئی لاولد ہے اس رات میں اولاد مانگ کر دیکھے قسم خدا کی اللہ صاحب اولاد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اور جس میں کہ میرے نبی خود بستر سے اٹھ کر اللہ کے پیارے رسول قبرستان میں پہنچے اور اپنے جنت البقیع کے قبرستان میں جتنے بھی مدفون تھے سرکار ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے. سبحان اللہ. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دعائیں مغفرت کرنا اور قبرستان میں جانا اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہو گئی حضرات محترم. اور یہ عبادت ہے. قبرستان کے ہی پاس میں آپ نے جلسہ سجایا. بڑے اچھے مسلمان ہیں اس جلسے کی حقیقت کو ملاحظہ کیجئے. لیکن آئیے پہلے شعبان کی 15ویں شب کی برکت کو اور اس شان کو ملاحظہ فرمائیں. اس کی کتنی بڑی شان ہے کتنی بڑی بابرکت والی رات ہے یہ. دیکھیے حضرت عیسیٰ پیغمبر پہاڑوں پر گزر رہے تھے. کہاں؟ پہاڑوں پر گزر رہے. آپ کا پہاڑوں سے گزر جب ہوا تو ایک سفید رنگ کا گنبد نظر آیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سفید رنگ کا گنبد نظر آیا تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے بڑے متعجب ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے عیسیٰ پیغمبر بڑی حیرت کی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہو. کہا مولا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر گنبد ہے اس کے اندر کوئی ہے بھی. تو کہا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا دکھا تو صحیح. قسم خدا کی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا ایک دروازہ بن گیا اور دروازہ جیسے ہی بنا تو اس دروازے کے اندر سے ایک بہت پرانے بزرگ نکلے ان کے ہاتھ میں عصا تھا. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ بزرگ اس کے اندر سے نکلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بزرگ صاحب یہ تو بتا دیجئے کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا اس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اندر 400 سال کا عرصہ گزر گیا. بے شک سبحان. کتنا؟ 400 سال کا عرصہ گزر گیا.
تو کہا 400 سال کا عرصہ گزر گیا. یہاں 400 سال کا عرصہ گزر گیا کہ تمہیں بھوک نہیں لگتی، کیا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کہا جب کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو انگور کی بیل اس کے اندر موجود ہے، توڑ کے انگور کھا لیتا. پیاس کی ضرورت نہیں پڑتی. کہا جب پیاس لگتی ہے تو پانی کا چشمہ اس کے اندر جاری ہے، پانی کو پی لیا. کہا 400 سال کا عرصہ گزر گیا. اب عیسیٰ پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر دیا اور کہا ہے مولا پروردگار عالم، تیرے نزدیک اس بندے سے زیادہ پیارا اور کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، اس کا عمل تیرے نزدیک بہت پیارا ہے. تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے عیسیٰ پیغمبر سنو، ان سے بھی زیادہ پیارا عمل امت مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. امت مصطفیٰ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے عیسیٰ پیغمبر سنو سنو، جب شعبان المعظم کی رات جب 15ویں شب آتی ہے، اس 400 سالہ عبادت کرنے والے سے بہتر محمد کا امتی ہے. کہاں محمد کا امتی کیسے بہتر ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، رجب میرا مہینہ، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان میں رسول کی امت کا مہینہ ہے. لیکن آئیے 15ویں شب کی فضیلت یہ ہے، 15ویں شب کی برکت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ پیغمبر سنو سنو، یہ ایک طرف 400 سالہ عبادت کرنے والا اور مصطفیٰ کا امتی 15ویں شب میں صرف 2 رکعتیں نماز نفل پڑھ لے، تیرے نزدیک 400 سالہ عبادت کرنے والے سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے والا بہتر. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسیٰ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی بناتا. جب رسول کی امت کی شان و شوکت کو ملاحظہ کیا، مسلمانوں کی قسمت پر ناز کرو. ایک طرف عبادت کرنے والا عیسیٰ کا امتی توجہ ہے، اور ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ محمد کا امتی شعبان المعظم کی 15ویں شب میں 2 رکعتیں نماز نفل ادا کر لے تو وہ 400 سالہ عبادت کرنے والے سے بہتر وہ امت ہے میرا، وہ بندہ ہے میرا، مصطفیٰ کا امتی مجھے بہت پیارا ہے. محترم، تو یہ عیسیٰ پیغمبر نے کہا تھا مولا مجھے عیسیٰ پیغمبر کیوں بنا دیا، مجھے محمد کا امتی بنا. سبحان اللہ محترم، پیغمبر کہہ رہے ہیں مولا مجھے نبی نہ بناتا، مجھے محمد کا امتی بنا دیتا. تبھی تو کسی عاشق رسول نے کہا ہے کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ. محترم، جام پر جام پینے سے کیا فائدہ، رات بھر بھی صبح کو اتر جائے گی. عشق رسول کی 2 بوند پی کر دیکھو یہ زندگی نشے میں گزر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ نے کہا ہے ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا، ہر پتھر چمکدار نہیں ہوتا، ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا، ہر پتھر چمکدار نہیں ہوتا. یارو دوستی سنبھل کر کرو، ہر دوست وفادار نہیں ہوتا. اور حقیقت میں جو چاہت ہے وہ چاہت ہی نہیں ملتی، ان پتھروں کے ٹکڑوں میں محبت نہیں ملتی. اور ویسے تو شکلیں دیکھتا ہوں ہزاروں کی، جیسی صورت میرے محبوب کی ہے ویسی صورت نہیں ملتی. بے شک بے شک نبی کی وہ شان ہے. یہ 15ویں شب کی رات میں آپ نے جلسہ سجایا اور اس جلسے کی فضیلت کو بیان کر کے انشاءاللہ کچھ تاریخی باتیں حضرت کے فرمائش کے مطابق پیش کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے سرکار کی حدیث پاک پڑھی، حدیث سنیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقراته لا يخرج من الدنيا الا بالایمان بے شک بے شک جنت الا بغیر حساب. آقا فرماتے ہیں میرا امتی چاہے شعبان المعظم کی 15ویں شب ہو یا کسی بھی مہینے کی رات ہو، اپنی بستی کے اندر اپنی حلال کمائی کا پیسہ جو صرف کرتے ہیں، حلال کمائی کا پیسہ جو جلسے میں لگاتے ہیں، درہمن علی قراتی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. آقا نے فرما دیا کہ قیامت کے دن میرا وہ امتی جنت کا حقدار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا بالایمان، جب وہ میرا امتی دنیا سے جائے گا، جب اس کو دنیا سے جائے گا، نزا کا وقت ہوگا تو دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اس امتی کو اپنا دیدار ایمان پر ہوگا. آگے حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں لا يدخل الجنت الا بغیر حساب، اور قیامت کے دن بنا حساب و کتاب کے جنت میں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا. تو مدینہ شریف میں محمد ابراہیم نام کے ایک شخص تھے، بہت پرہیزگار متقی شخص تھے. ان کا کام کیا تھا؟ سال کے 11 مہینے کماتے تھے
اور تھوڑا تھوڑا بیلنس جوڑ کے رکھتے تھے سرکار کے جلسے کے لیے، بے شک سبحان اللہ، نبی کے جلسے کے لیے۔ جب جلسہ سال کے 11 مہینے کمانے کے بعد جب ربیع اول شریف کی 12ویں شب آتی تھی اس میں یہ جلسہ کراتے تھے۔ اے ادرا والو اپنی قسمت پر ناز کرو، کہیے سبحان اللہ۔ آئیے اس کی فضیلت بیان کروں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور واقعی آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ واقعی جلسے کی یہ حقیقت ہے۔ بے شک آپ بے اس شک، جلسے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بلکہ سالانہ اور اس کی ترقی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی بیٹا تھا، اپنے بیٹے کو بلا کر آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دارے پانی سے کوچ کر جاؤں تو بیٹا 50 درہم میں نے چولہے کے پاس دفن کر دیے ہیں، اس 50 درہموں کو نکال کر تم نیک جگہ لگا دینا، بے شک سبحان نیک جگہ اللہ۔ دفن کر دینا۔ کہا والد محترم ٹھیک ہے حضرات محترم، یہ وصیت آپ نے کر دی۔ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا وصال ہو گیا بیٹے کے ذہن میں بات رہی کہ والد محترم 50 درہموں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ جب دفن کرنے کے بعد وہ چولہے کے پاس کی جا کر جگہ کھودی، 50 درہم وہاں پر موجود تھے۔ ان پیسے کو لے کر، ان درہموں کو لے کر مدینہ شریف کے عالم کے پاس پہنچا اور عالم کے پاس جانے کے بعد عالم سے سوال کیا، اے عالم صاحب یہ 50 درہم والد محترم چھوڑ کر انتقال کر گئے ہیں، ان درہموں کو کس جگہ پر خرچ کیا جائے، اس پیسے کو کہاں پر لگا دیا جائے؟ تو مدینہ شریف کے عالم نے وہ برادران اسلام مسئلہ حل کیا، قرآن حدیث کے مطابق اس کو بات بتائی۔ کہا بیٹا اس پیسے کو اگر تم مدرسے میں لگا دو گے تو آقا فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے میرے روزے کی تعمیر۔ سبحان اللہ اسی سبحان پیسے کو اللہ۔ لے کر اور دوسرے عالم کے پاس پہنچتا ہے، وہی مسئلہ دہراتا ہے اور عالم سے پوچھتا ہے، اے عالم صاحب 50 درہم والد محترم چھوڑ کر انتقال کر گئے اور یہ کہہ کر گئے اس کو نیک جگہ لگا دینا، اب یہ بتا دیجیے کہ اس کو کہاں لگا دوں؟ دوسرے عالم نے ارشاد فرمایا، بیٹا اس پیسے کو اگر تم مسجد میں لگا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسے خانے کعبہ کی طرح۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے کر تیسرے عالم کے پاس پہنچے اور عالم سے جا کر سوال کیا، مولوی صاحب یہ بتا دیجئے والد صاحب 50 درہموں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے، اس پیسے کو کہاں لگا دوں؟ تو تیسرے عالم نے جواب دیا، بیٹا اس پیسے کو اگر تم راستے میں کسی کے لیے پیاسوں کے لیے نل لگوا دو گے اور پیاسے اس سے پانی پیئیں گے، کنواں کھدوا دو گے، پیاسے اس کنویں سے نکال کر پانی پیئیں گے تو قسم خدا کی 70 حجوں کا ثواب تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ المختصر 7 علماء کرام کے پاس پہنچا، بے شک کتنے؟ 7۔ ساتوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ ثواب بتایا اور جب اعلیٰ سے اعلیٰ ثواب بتایا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، کہا یار کام کوئی سا بھی چھوڑنے کا نہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ثواب ہے اور پیسے تھوڑے ہیں، جی بے شک پھر ہم تھوڑے ہیں، کام کوئی سا بھی چھوڑنے کا نہیں، اگر بڑا نہ ہو سکے تو چھوٹا جلسہ بھی کرانا مت چھوڑنا۔ بے شک بے شک، برادران اسلام جلسہ تو جلسہ ہی ہے، ہاں بے شک سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رسول کی تعریف ہوتی ہے، برادران ملت اسلامیہ ہر حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مدبر ہو، ہر انسان اپنے علم کے مطابق، برادران اسلام اپنے علم کے مطابق اللہ رسول کی تعریف بیان کرتا ہے، لیکن یہ کسی کی شان نہیں، یہ کسی کی رزق کی بات نہیں، یہ کسی کی طاقت نہیں کہ جو رسول کی شان بیان کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب توجہ بات ہے میری، محمد ابراہیم کا بیٹا اس پیسے کو لے کر بستر پہ سو گیا، آنکھ لگ گئی، اس کا جب ذہن منتشر ہو گیا تو اس نے عالم خواب میں میدان محشر بھرتا دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آئیے مچل کر دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ میدان محشر کا نقشہ دیکھا، ملاحظہ کیا، جن لوگوں کے عمل اچھے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ، جن لوگوں کے عمل برے ہیں وہ لوگ جہنم کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ محمد ابراہیم کا بیٹا یہ ڈرتا ہے اللہ کے خوف سے، اس کا رونگتا کھڑا ہو جاتا ہے، قسم خدا کی یہ اس لیے ڈر رہا تھا، اے مولا معلوم نہیں کہ میرا ٹھکانہ تو جنت میں کرے گا یا جہنم میں کرے گا۔ رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، رب نے فرشتوں کو حکم کیا، اے فرشتوں میری رحمت کے سہارے محمد ابراہیم کے بیٹے کو جنت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے اس کو جنت میں لے گئے، جنت کے گیٹ پر لے کر پہنچے،
پہلے گیٹ پر پہنچے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر. یہ بتاؤ میرے غیر مسلمانوں، جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ جی سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں. حضرات محترم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جنتی بنا دے. آمین ثم آمین. بنا دے. اچھا یہ بتائیے کہ میں اگر یہ پوچھنے لگوں کہ تمہارے گھر کے دروازے کتنے ہیں یا کتنا روپیہ لگا ہوا تو ایک سانس میں آپ سب بتا دیں گے. پر مجھے آج یہ بھی تو بتا دو کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں. معلوم ہے؟ بتائیے جنت میں جانے کی آرزو تمنا اپنے گھر کے دروازے ایک ساتھ میں پورے بیلنس سے پورا گنتی کر دو گے، لیکن جنت کے گیٹ تک معلوم نہیں. حضرات محترم جنت کے دروازے ہیں 8. کہیے مچل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ یاد رکھیں گے. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کو شامل کیجیے. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پیچھے ڈر کے کہہ رہے ہیں پیچھے والے پتہ نہیں کہ جنت کے کس کا نام لے رہے ہیں. امام مولانا صاحب کہیے انشاءاللہ. جس کام میں اللہ کو شامل نہیں کیا جاتا وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کام پورا مکمل نہیں ہو پاتا. اور جس کام میں رب کو شامل کر لیا جاتا ہے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ، عروج پر پہنچا دیتا ہے. حضرات محترم میرے غیر مسلمانوں، جب مجھے بات یاد آ گئی تو بیان کر دوں. ایک مولانا گھوڑا خریدنے منڈی جا رہے تھے. مولانا دروازے پہ کھڑے تھے، ایک مقتدی جا رہے تھے. الٹا کر دیا میں نے. جب وہ مقتدی گھوڑا خریدنے جا رہے تھے، امام صاحب کھڑے تھے، رشید اختر صاحب دروازے پہ کھڑے تھے. رشید اختر صاحب بولے کہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا گھوڑا خریدنے. تو کہا کب تک آئیں گے؟ کہ آ جاؤں گا جب گھوڑا مل جائے گا. تو امام صاحب نے کہا کہ یہ کہو انشاءاللہ فلاں ٹائم تک آ جاؤں گا. مقتدی صاحب نے کہا کہ انہیں اماموں کی یہ پڑی رہتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اس صلاح اور کچھ کام ہی نہیں ہے. تو مولانا صاحب خاموش ہو کے کہا وما علینا الا البلاغ. یہ بات سنانا تم پر فرض تھی، مانو یا مت مانو. توجہ ہے؟ جب وہ اسٹیشن پر پہنچے تو جو پیسہ گھوڑا خریدنے لے کر گئے تھے بھٹیے نے جیب صاف کر دی. توجہ ہے؟ اور جب منڈی پہنچے، جیسے ہی منڈی پہنچے ون میں بانس ٹیڑے دکھائی پڑتے ہیں نا. جب منڈی پہنچے بڑا بہترین سے بہترین بڑے اچھے سے اچھا خوبصورت گھوڑا دیکھا، لیکن کوئی پسند نہیں آ رہا تھا. بڑی ٹائم کے بعد، بڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا پسند آیا اور اس کی قیمت پوچھی تو صاحب سودا بھی طے ہو گیا. جب سودا طے ہو گیا تو کہا لاؤ پیسے دکھاؤ، پیسے دو، پیسے گناؤ. جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ ہی نیچے کو چلا گیا. جیب تو بھٹی نے پہلے صاف کر دی تھی. اب یہ برادران اسلام مولانا کی وہ بات ان کو یاد آئی کہ کاش عبد الرشید کی بات مان لیتا، امام صاحب قبلہ کی بات مان لیتا تو میری جیب کا سفایا نہ ہوتا. محترم اب یہ لوٹ کر واپس آیا، وہیں پر مولانا صاحب کھڑے تھے، امام صاحب کھڑے تھے. اب ملاقات ہوتی ہے، کہا السلام علیکم. امام صاحب رشید اختر صاحب بولے کہ گھوڑا خرید لائے. اب کیا کہتا ہے معلوم ہے کیا امام صاحب؟ میں انشاءاللہ اسٹیشن پر پہنچا، انشاءاللہ میں نے ٹکٹ لیا، انشاءاللہ میں ڈبے میں بیٹھا، انشاءاللہ میں بازار پہنچا، انشاءاللہ بہت گھوڑے دیکھے، انشاءاللہ ایک گھوڑا پسند آیا، انشاءاللہ طے ہو گیا، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ ہاتھ ہی نیچے کو چلا گیا. تو امام صاحب نے کیا لکھا ہے شعر معلوم ہے؟ امام صاحب نے عبد الرشید صاحب نے کہا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام، وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا. چل گیا جب کھیت پانی برسا پھر کس کام کا. حضرات محترم اگر پیاسے کو پیاس کے وقت پیاس پانی نہ ملے اور برادران اسلام پیاس جب بجھ جائے اس وقت پانی ملے تو پھر کیا ہوا؟ پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے، اس ٹائم پانی دیا جائے. اگر پہلے امام کے کہنے کے مطابق اگر رب کو شامل کر لیتا تو قسم خدا کی اس کے جیب نہیں کرتی. اللہ خدا عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تو میرے غیر مسلمانوں کا یہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جنت کے کتنے گیٹ ہیں؟ 8. بولو پیچھے والوں کو معلوم نہیں چل رہا ہے جنت کے کتنے گیٹ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دو کتنے گیٹ ہیں؟ 8. سبحان اللہ. یاد رکھیں گے. اچھا یہ بتا دو کہ جہنم کے، اس کو تو ڈر لگ رہا ہوگا، وہ تو خطرناک ہے نا. جہنم کے کیا ہیں؟ چلو وہ بری جگہ اس کی بتا دو. ایک کم کر دو، ایک کم کر دو. 7. سبحان اللہ. جنت کے 8، جہنم کے 7. محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا جنت کی پہلی منزل پر پہنچا، دوسری پر پہنچا، تیسری پر پہنچا، چوتھی پر پہنچا، پانچویں پر پہنچا، چھٹی پر پہنچا، ساتویں پر پہنچا. قسم خدا کی وہ نعمت مشاہدہ کی جو کبھی دنیا میں نہ دیکھی تھی. لیکن جنت کے 7 گیٹ ڈائریکٹ کھلے ہوئے ہیں، جنت کے 7 گیٹ کھلے ہوئے ہیں. کسی پر قفل لگا ہوا نہیں، کسی پر تالا لگا ہوا نہیں، کسی پر کوئی دروازہ فٹ نہیں ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے، لیکن 7 گیٹ ڈائریکٹ ہیں. محمد ابراہیم کے بیٹے نے جنت کے اندر وہ
نعمت مشاہدہ کی جو کبھی اس نے دنیا میں نہ دیکھی تھی. بے شک سبحان اللہ. ایسی ایسی نعمتوں کو دیکھا. اور میں نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. سبحان اللہ. جنتی جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے ان کے لیے وہ چیز مہیا ہوگی، بے شک ان کے لیے وہ چیز موجود ہوگی. جب جنت کی ساتوں منزلیں طے کر لی، محمد ابراہیم کا بیٹا کون سے گیٹ پر پہنچ گیا؟ توجہ ہے کون سے پر؟ 8 کہیے سبحان اللہ. سبحان. اصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ بات کو، میری تقریر کو آپ سن رہے ہیں یا کھا رہے ہیں. اگر بات کا جواب دے رہے ہیں تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ باقی آپ کھا نہیں رہے بلکہ میری تقریر سن رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. محمد ابراہیم کا بیٹا کون سے گیٹ پر پہنچ گیا؟ 8ویں پر. اس سے پہلے 7 دروازے طے کر لیے. 7 دروازے طے کرنے کے بعد 8ویں منزل پر پہنچا. لیکن قسم خدا کی یا رسول اللہ، جنت کی 7 منزلیں طے کر لی، کسی پر تالا لگا ہوا نہیں، لیکن میرے آقا یہ تو بتا دے کہ جنت کے 8ویں گیٹ پر بے شک یہ بند کیوں ہے؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا اس میں ہر ایک جا نہیں سکتا نا. بے شک سبحان اس اللہ. میں ہر ایک پہنچ نہیں سکتا. محمد ابراہیم کا بیٹا اس گیٹ پر کھڑا ہو گیا. اس کا جو نگہبان فرشتہ تھا، اس کا جو رکھوالی تھا، فرشتے سے کہا اے فرشتے اس گیٹ کو کھول دے، اس دروازے کو کھول دے. تو فرشتے نے کہا تھا اے محمد ابراہیم کے بیٹے، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، یہ مجھ سے مت کہو بلکہ یہ رب سے کہو. جس کے لیے حکم ہوتا ہے میں اس کے لیے کھول دیا کر. سبحان اللہ. سبحان رب سے اللہ. پوچھو بے شک اس کے لیے کھولا جائے گا. چل کر کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بیان کر دوں کس کے لیے کھولا جائے گا. ادھرا والوں پیش کر دوں. جی مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ مسکرا کر سبحان اللہ کہنا یہ میرے نبی کی سنت. سبحان اللہ. جب نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی تو قسم خدا کی مصطفیٰ راضی ہو جائے گی. سبحان اللہ. جنت کے 8ویں گیٹ کے بارے میں فرشتہ کھڑا ہوا ہے، محمد ابراہیم کا بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیرے حکم سے جنت کی 7 منزلیں طے کر لی. توجہ سا میری بات پر. مولا لیکن کسی پر تالا لگا ہوا نہیں، لیکن اس پر تالا کیوں ہے؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا اس میں نجدی نہیں جا سکتا. یہ سبحان اللہ. اس میں وہابی نہیں جا سکتا، اس میں گستاخ رسول نہیں پہنچ سکتا، اس میں ہر ایک ناپاک نہیں جا سکتا. کہا یا مولا پھر اس کے اندر کون داخل ہوگا؟ یہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا اے محمد ابراہیم کے بیٹے یہ 8واں گیٹ اس انسان کے لیے کھولا جائے گا جو شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اپنی حلال کمائی کا پیسہ صرف کر کے علماء کو دعوت دے کے میرے حبیب کا جلسہ جو کرا کھولا جائے گا. حضرت محمد ابراہیم کا بیٹا طرف جاتا ہے، عرض کرتا ہے مولا پروردگار عالم میرے والد محترم تو سالانہ جلسہ کراتے بے شک سبحان اللہ. جلسے کی فضیلت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس جلسے کی شام دیکھنا چاہتا ہوں. رب کی رحمتوں نے جواب دیا فرشتے گیٹ کھول دے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا فرشتے گیٹ کھول دے. اور حوض کوثر وہ پانی جو ہے نا وہ نہ پہلی منزل میں ملے گا، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں، نہ چوتھی میں، نہ 5ویں میں، نہ 6ویں میں، نہ 7ویں میں. وہ ہے 8ویں منزل. بے شک حوض کوثر کون سی منزل میں ہے؟ اور مصطفیٰ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ نہ پہلی، نہ دوسری، نہ تیسری، نہ چوتھی، وہ بھی 8ویں ملاقات جا کر منزل میں جا کر. تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہاں تک تو گستاخ رسول پہنچ ہی نہیں سکتا. تو پھر تو یہ مقام تو وفادار رسول کے لیے ہے. جنت کا 8واں گیٹ کھل گیا. محمد ابراہیم کا بیٹا اس کے اندر داخل ہوا اور حوض کوثر کے تالاب کے پاس پہنچ کر کیا ملاحظہ کیا اس نے؟ کیا دیکھا اپنی چشمہ حیات سے کہ جنتی تخت ایک سجا ہوا ہے، اس پر ایک کرسی سجی ہوئی ہے. داہنی سائٹ میں بھی کرسیاں سجی ہوئی ہیں، بائیں سائٹ میں بھی کرسیاں سجی ہوئی ہیں.
दाहिनी साइड पर कुर्सियों पर भी तशरीफ फरमा है, बाईं साइड में भी कुर्सियों पर तशरीफ फरमा है, नीचे तख्त पर जो कुर्सी सजी हुई है उस पर भी तशरीफ फरमा है। फरिश्ते की बारगाह में हजरत मोहतरम मोहम्मद इब्राहिम का बेटा अर्ज करता है, फरिश्तों ये तो बता दो कि दाहिनी साइड में कुर्सियों पर कौन है, बाईं साइड में कुर्सियों पर कौन है, इस जन्नती तख्त पर कुर्सी पर कौन तशरीफ फरमा है। काइन को नहीं जानता, कहा मैं नहीं जानता। तो फरिश्ते बता रहे थे, सुनो मोहम्मद इब्राहिम के बेटे दाहिनी साइड में जो बैठे हुए ये हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर मौजूद हैं, और बाईं साइड में जो बैठे हैं ये नबी के सहाबा सिद्दीक अकबर मौजूद है, उमर फारूक आजम मौजूद है, हजरत उस्मान गनी मौजूद है, हजरत मौला अली मौजूद है, हजरत बिलाल हबशी मौजूद है, हजरत उवैस करनी मौजूद है। आइए सरकार के सहाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कुर्सी पर कौन तशरीफ फरमा है, इसको नहीं जानता, अब मैं नहीं जानता। हमने नबी को देखा नहीं, इसलिए तो सुन्नी मुसलमान कहलाते हैं। बेशक बेशक जी जी कलमा पढ़ा, और जिन्होंने देखा और देखने के बाद बहालत ईमान इस्लाम कबूल किया तो उनको सहाबी का खिताब मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम अब मोहम्मद इब्राहिम का बेटा अर्ज करता है कि फरिश्तों ये कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, कहा इसको नहीं जानता, कहा मैं नहीं जानता, कहा यही तो मोहम्मद रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही तो मालिक को मुख्तार है। पैगंबर के कदमों पे गिर गया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, सालाना आमद का जलसा आपका सरकार मेरे वालिद मोहतरम कराते थे, लेकिन आज रसूलुल्लाह प्यारे आका मेरे वालिद से मुलाकात तो करा दो, मेरे वालिद से तो मिलवा दो। बाईं साइड में मोहम्मद इब्राहिम की कुर्सी पर तशरीफ फरमा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कुर्सी पर जाकर बैठ गए और जाकर कदमों पर गिर गया। वो कदमों पर गिरने के बाद अर्ज करता है, वालिद मोहतरम बड़े खुश नजर आ रहे थे इसके वालिद। वालिद साहब ये तो बता दीजिए कि ये रुतबा, ये रिफात, ये बुलंदी, ये शान अल्लाह ने कैसे अता की। अरे वाह बेशक। तो वालिद मोहतरम ने इरशाद फरमाया, बेटा ये सिर्फ सदका है रसूल के जलसे का, सुभान अल्लाह, ये बरकत है रसूल के जलसे की। हज़रत मोहतरम जो अल्लाह पाक ने मुझे ये रुतबा अता फरमाया, लेकिन अब मोहम्मद इब्राहिम का बेटा ने एक सवाल और किया, अल्लाह की बारगाह में अपील दायर की, अर्ज़ किया मौला मेरी वालिदा मोहतरमा भी बहुत आबिदा थी, जाहिदा थी, नेक थी, परहेजगार थी। जब वो दुनिया में हयात थी वो भी जलसों में पैसा लगाती थी, जलसों में पैसे देकर हिस्सा लिया करती थी और जलसों में जाती थी, उलमाए किराम के बयान को सुनकर उस पर अमल करती थी, फातिमा की बेटी की नक्शे कदम पर चलती थी। लेकिन मौला मैं अपनी वालिदा मोहतरमा से मुलाकात और करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला की रहमतों ने जवाब दिया, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों हौज़े कौसर के दूसरे कोने पर ले जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरे कोने पर जब पहुंचे तालाब के तो वहां भी एक तख्त सजा हुआ था, दाईं साइड में कुर्सियों पर औरतें तशरीफ फरमाती, बाईं साइड में भी तशरीफ फरमाती। फरिश्तों से पूछा मोहम्मद इब्राहिम के बेटे ने कि ये तो बता दो फरिश्तों, इस कुर्सी पर चेहरे पर नकाब डाले कौन बैठी है, दाहिनी साइड में बाईं साइड में कुर्सियों पर कौन तशरीफ फरमा है। कहा इनको नहीं जानते, कहा मैं नहीं जानता। कहा दाहिनी साइड में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बैठी हुई है। कहा बाईं साइड में कौन है, कहा ये रसूल की उम्मत की बलिया हजरत राबिया बसरिया तुम्हारी वालिदा मौजूद है। कहा इस कुर्सी पर कौन तशरीफ फरमा है, इसको मैं नहीं जानता। कहा यही तो सरकार की बेटी जन्नत की और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही तो फातिमा बैठी हुई है। ये वालिदा के कदमों पे गिर गया और वालिदा से पूछा, मेरी वालिदा आपको ये मकाम, ये रिफा तो बुलंदी कैसे हासिल हुई। तो वालिदा ने कहा, बेटा जब मैं हयात थी, जब मैं जिंदा थी तो नबी के जलसों से मोहब्बत करती थी, उलमाए किराम के बयान को सुनती थी, उस पर अमल करती थी, अपने हलाल कमाई का पैसा नबी के जलसे में सर्व करती थी। अल्लाह के रसूल के जलसे की बरकत है, रसूल के सदके में अल्लाह ताला ने मुझे फातिमा के कदम में जगह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मोहम्मद इब्राहिम के बेटे को और उन्हें ये मकाम हासिल हो सकता है जलसा कराने से, तो उधरा वालों मेरा ईमान कहता है शबानुल मुअज़्ज़म की बरकत वाली रात में आप भी जलसा जब करा रहे हैं तो आपको आपको भी जन्नत मिल सकती है। हज़रत मोहतरम कोई भाई नहीं जन्नत की हज़रत मोहतरम कहलाएगा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए इन महफिलों का इनाकात किया जाता है हज़रत मोहतरम। और देखिए ये वो बाबरकत वाली रात है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हमारे हजरत की फरमाइश के मुताबिक, तवज्जो बात पर, कुछ लोग ये कहते हैं कि हुसैन जब करबला में गए थे ना तो लड़ने के लिए गए थे। आप समझदार बैठे हुए हैं, सब दानिशमंद हैं, मैं तवज्जो के साथ ये सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं बात। अगर कोई लड़ने के लिए जाएगा, तवज्जो मेरी बात पर साहब जी रशीद साहब,
اگر کوئی لڑنے کے لیے جائے گا تو آج مجھے یہ بتا دو کہ خالی ہاتھ جائے گا؟ نہیں. اسلحہ لے کر جائے گا، ہتھیار لے کر جائے گا. اگر حسین کا لڑنے کا حضرت اگر کسی کے لڑنے کا پروگرام ہو تو خالی ہاتھ جائے گا. حسین کا لڑنے کا پروگرام نہیں تھا. لڑنے کا پروگرام ہوتا تو خالی ہاتھ کیوں جاتے؟ اسلحہ نہ ہوتا تھا. لیکن آئیے اس مصطفیٰ کے مقدس نواسے کو اسلحے کی کیا ضرورت تھی جب نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو غیر کفار مشرکین والے سن لیں وہ مصطفیٰ کے قدموں پہ آ کے اور کہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تو رسول کے مقدس نواسے کی زبان میں بھی اللہ نے وہ اثر پیدا کیا ہے کہ اگر رسول کا نواسا قسم خدا کی کرب و بلا کے میدان میں اگر ایڑی کو رگڑ دیتا تو دیوبندی وہابی کہتے وہ پیاسے شہید ہو گئے. اتنی بڑی طاقت کے پاور کے مالک تھے، ان کو پانی تک نہ ملا. لیکن نہیں، میرے حسین نے اس پانی کو پینا پسند ہی نہیں کیا. جی بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس پانی کو پینا پسند نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ پانی کے محتاج نہیں، پانی ان کا محتاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی کے محتاج نہیں، پانی ان کا محتاج ہے. اور غیور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، نبی کا وہ مقدس نواسا اس دیوبندیوں وہابیوں سے نجدیوں سے کہہ دو کہ آج ہم تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن رسول کے نواسے کی طرح ہو تو جاؤ. اللہ کو رسول کے نواسے سے کتنا پیار ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کو کتنا پیار ہے. خلاصہ کر دوں. رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے 14-15 دن کے بعد توجہ ہے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ پورا نکل چکا اور عید کا دیکھیے رمضان کی 29 تاریخ کی کتنی امام حسین امام حسن کمرے کے اندر اپنی والدہ محترمہ کے فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بڑے غور کے ساتھ اس کو سننا. بڑا باریک نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے بیٹے دونوں. امام حسن اور حسین نے اپنی والدہ سے عرض کیا ہے والدہ محترمہ آج ہمیں چاند دکھا دو. ارے واہ بے شک. نے کیا کہا؟ حسنین کریمین نے کیا کہا؟ ہمیں چاند دکھا دو. امی آج چاند دیکھیں گے، چلو کمرے سے باہر نکلو. بے شک بے شک. توجہ بات کر. جی اسی کہتا رہا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے نا. فاطمہ کے لاڈلوں نے کہا امی آج چاند دیکھیں گے 29 تاریخ ہے. تو ماں نے کہا بیٹا چاند ہمیشہ 30 کا ہوتا ہے اور 30 میں ہی دکھتا ہے. بے شک بے شک. آج تو بیٹا چاند کی 29 تاریخ ہے، آج چاند نہیں دیکھے گا. اگر دیکھنا ہے تو بیٹا کل دیکھنا. سبحان اللہ. کل دیکھنا کل. لیکن نہیں، دونوں حسنین کرے میں نے ضد کی کہا والدہ نہیں چاند آج ہی دیکھنا ہے. والدہ نے چہرے پر نقاب ڈالی اور بچوں نے ہاتھوں کو پکڑا اور دروازے سے باہر نکلے. رب کی رحمتوں کو جوش آ گیا. رب فرماتا ہے چاند تجھے کل ظاہر ہونا تھا لیکن میرے نبی کے نواسے تجھے دیکھنے کے نکل آئے ہیں. آج بھی دنیا میں ظاہر ہو جاؤں کے سارے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے توجہ، اس سے پہلے ہمیشہ چاند 30 کا ہوتا تھا. لیکن حسنین کر میں نے جب ضد کی امی سے کہ امی آج چاند دکھا دو تو نبی کی بیٹی کی محبت میں، حسنین کرے مین کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے 29 تاریخ میں ہی چاند تو دنیا پر ظاہر فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 29 تاریخ کی چاند کی 29 تاریخ کا جب چاند آتا ہے نظر تو اس کی خوشی بہت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ حسنین کرے مین کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چاند کو ظاہر فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ. محبت میں چاند کو رب ظاہر فرما سکتا ہے تو کیا اگر ہو حسین کربلا کی دھرتی پہ اگر ایڑی رگڑ دیتا تو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ، سرزمین اترا. نعرہ تکبیر. آئیے اس سے بھی اگر دل نہیں بھرا تو حسین کے پوتے کے پوتے پوتے کے پوتے پوتے کے پوتے پر پوتے کون؟
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। हुसैन की तो वो शान है, पोते के पोते, पोते के पोते, पोते के पोते, परपोते की शान देखिए। बेशक बेशक। आलम क्या होगा हज़रात मोहतरम, दादा की शान मुलाहिजा फरमाए। अजमेर की धरती पर मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए थे, जो गुस्ताख कहते हैं हुसैन इतनी बड़ी ताकत के मालिक थे, हुसैन इतनी बड़ी पावर के मालिक थे, वो प्यासे क्यों शहीद हो गए? लेकिन आइए इसको मुलाहिजा करें, उनको नहर फुरात तक का पानी ना मिला, उनके कदमों में था, पानी ना आ सका। लेकिन आइए पोतों की शान मुलाहिजा करें, तो दादा की शान का आलम क्या होगा? जब अजमेर की धरती पर मेरा ख्वाजा गरीब नवाज आए, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, अना सागर पर गैर मुस्लिमों का पहरा था, जैसे नहर फुरात पर यजीदियों का पहरा था। ख्वाजा गरीब नवाज के शागिर्दों को प्यास लगी, मुरीदों को प्यास लगी, कहा हुजूर पानी चाहिए। बेशक। हाँ, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया जाओ अना सागर से ले आओ। कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया जाओ अना सागर से ले आओ। जब ये अना सागर के पास पहुंचे, कहा पानी दे दो। जैसे यजीदियों ने हुसैनियों को ललकार दिया था कि यहाँ दुर्वेशों को पानी, यहाँ हुसैन के घरानों को पानी नहीं दिया जाएगा, हसन को पानी नहीं दिया जाएगा, हुसैन को नहीं दिया जाएगा, मुस्तफा के घराने वालों को पानी नहीं दिया जाएगा। वैसे ही अजमेर की धरती पर पृथ्वीराज का ये आर्डर था, ये हुक्म था कि दुर्वेशों को पानी नहीं दिया जाएगा, फकीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। वो रोते हुए मायूसी का शिकार होते हुए वापस आते हैं, पलटकर मेरे ख्वाजा की बारगाह में आए। मेरे ख्वाजा की बारगाह में आने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया, बोलो मेरे शागिर्दों, रोते क्यों हो, आंसुओं से क्यों रोते हो? हुजूर हम पानी लेने के लिए गए, लेकिन वहाँ पृथ्वीराज की हुकूमत है, वहाँ तमाम काफिरों का पहरा लगा हुआ, वहाँ बहुत सारे सिपाही रास्ते पर मुतय्यन कर दिए गए। दुर्वेशों को पानी नहीं दिया जाएगा, फकीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत क्या है, अब वो खुद हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया लाओ मेरा कासा उठा दो। जब ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में जब वो कासा पहुंचा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर की तरफ को इशारा किया, सारा पानी इकट्ठा होके मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे पर कासे में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे पर अना सागर का पानी आ सकता है, तो क्या हुसैन अगर उस पानी को हुक्म करते तो सिमट कर कदमों में नहीं बेशक बेशक सुभान आ अल्लाह। जाता। लेकिन जब वो पानी कासे में आ गया, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस पानी से कहा, ए पानी उस टाइम तू कहाँ था? सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा का चेहरा जलाल में है, तवज्जो है जी। मेरे ख्वाजा का चेहरा जलाल में है और पानी हाथ में है, कासे में पानी है सारे अना सागर का। बेशक। ख्वाजा ने फरमाया, ए पानी तुझे शर्म नहीं आई? उस टाइम तू कहाँ गया था जिस टाइम 6 माह का असगर दम तोड़ रहा था? ए पानी उस टाइम तू कहाँ था जहाँ 18 साल का अली अकबर दम तोड़ रहा था? ए पानी तू उस टाइम कहाँ था जहाँ 22 साल का कासिम दम तोड़ रहा था? ए पानी उस टाइम तू कहाँ था जहाँ अब्बास के बाजू काटे जा रहे थे? ए पानी उस टाइम कहाँ था जहाँ मासूम अली असगर के हलक में तीर छेदा जा रहा था? तो पानी के अंदर से जवाब मिला था, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सुनो, सारी दुनिया अगर हिंदुस्तान वाले मुझे न पिए तो मर जाए, पाकिस्तान वाले मुझे न पिए तो तरस जाए, जीना मुहाल हो जाएगा। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज सुनो, पूरी दुनिया मेरी मोहताज है, मेरे बिना उनका जीना मुहाल है। हर इंसान मुझे तरसता है, लेकिन ये ख्वाजा गरीब नवाज मैं तरसता रहा लबे हुसैन को, लेकिन हुसैन ने मुझे पीना ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए ख्वाजा गरीब नवाज अगर वो इशारा कर देते सिमट कर उनके कदम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो कौन कहता है कि वो मोहताज है? मोहताज नहीं बल्कि मुख्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोहब्बत हजरत सीनों के अंदर जिसके मौजूदन है, हुसैन की मोहब्बत कसम खुदा की, वो कसम खुदा की अल्लाह के रसूल की फरमान के मुताबिक वो जन्नती है। सरकार ने नहीं फरमाया जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा, हसनैन करमैन से मोहब्बत करेगा वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत जन्नत का सबूत है, नबी से मोहब्बत जन्नत का सबूत है। अभी तो
العارفین قطبۃ السالکین سند المفسرین معجزات معجزہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی اپنے قلم کو اٹھایا اور اعلی حضرت فرماتے ہیں زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، ادرا بالو اپنی قسمت پر قربان جاؤ، بے شک سبحان اللہ، ادرا بالو اپنی قسمت پر قربان جاؤ، آمنہ تیری گودی میں اللہ لا گیا، سبحان اللہ محترم، اور نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا جلسہ کراتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ادرا بالوں کے لیے بخشش کا یہی تو سامان ہے مولا، مدینے کی گلی ہم کیوں چھوڑے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا، محترم ہمیں تو رسول کی محبت چاہیے، وہ پیار چاہیے، اگر رسول کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہوگی، ہم جلسے کراتے ہوئے جائیں گے اور عبادت کرتے ہوئے جائیں گے تو قسم خدا کی انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت، بے شک سبحان اللہ۔ اب جاتے جاتے ایک بات اور کہہ دوں، آپ کہیں اب تو بالکل بری کر دیا قاری صاحب نے ساری چیزوں سے، جلسے کرائے جاؤ سال میں اور جنتی بنے جاؤ، بے شک اب نہ حساب نماز کی روزے کی کسی چیز کی ضرورت، بری کر دیا جلسہ کراؤ جنت، لیکن نماز سب سے افضل و اعلیٰ عبادت، سبحان اللہ، نماز سب سے افضل اعلیٰ عبادت، میں سمجھتا ہوں کہ یور مسلمانوں نماز پڑھ کر جو کام کریں گے آپ، جلسہ ہو، ذکر و اذکار ہو، درود و سلام پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ مقبولیت کی دلیل ہے، بے شک قبول فرمائے گا، کیوں؟ دیکھیے نماز بھی پڑھیے، جلسہ بھی کرائیے، صرف اس تاریخی بات کو پیش کر رخصت ہو رہا ہوں، دیکھیے عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک ضعیفہ بہت غریب عورت تھی، توجہ چاہوں گا، اور وہ بہت مفلس تھی، بہت غریب تھی، پیروں میں جوتی چپل نہیں تھا، اور وہ دکان پر تیل خریدنے کے لیے گئی، تیل خرید کے وہ پیالے میں لا رہی تھی، مٹی کا پیالہ تھا، وہ پیالہ ٹھوکر سے زمین پر گر گیا، اس پیالے کے تیل کو زمین نے پی لیا اور وہ ضعیفہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، عدالت عمر فاروق اعظم میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد عمر سے جا کر عرض کرتے ہیں عمر تمہارے آج حکومت ہونے کے باوجود اور زمین نے میرا تیل پی لیا، عمر فاروق اعظم نے مسکرا کر فرمایا ہے ضعیفہ تیرا تیل دلا دلا، کیا کہا عمر نے؟ تیرا تیل دلا جی زمین جس چیز کو اپنے سینے کے اندر جذب کر لے پی لے، کوئی دنیا میں مائی کا لال پیدا ہوا ہے تو واپس کر دے زمین، کوئی کرا سکتا ہے؟ ایک محمد کی ذات تو ایسی ہے جو واپس کرا دے، بے شک لیکن عمر فرماتے ہیں ضعیفہ رونے کی کیا بات ہے، تیل تیرا میں دلا دوں گا، کہا ضعیفہ لے کر چلو مجھے، جب ضعیفہ آ کے عمر فاروق اعظم پیچھے جہاں ٹھوکر لگی تھی پیالہ گرا تھا اس جگہ پر پہنچے تو اس جگہ کا حصہ جو تھا وہ تیل جو پیا تھا وہ کالا ہو گیا تھا، عمر فاروق اعظم اس جگہ پر پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں زمین اس تیل کو واپس کر دے ضعیفہ کے، کوئی آواز نہیں آئی، عمر فاروق اعظم نے دوبارہ ارشاد فرمایا زمین اس ضعیفہ کے تیل کو واپس کر دے، کوئی آواز نہیں آئی، تیسری بار جلال میں آ جاتے عمر فاروق اعظم نے فرمایا زمین اگر اس ضعیفہ کے تیل کو واپس نہیں کیا تو نے تو اچھی طرح سمجھ لینا بے نمازی کا انتقال ہو گیا، کس کا؟ بے نمازی، عمر کسے کہہ رہے ہیں؟ بے نمازی، بے نمازی کا انتقال ہو گیا، تو اس بے نمازی کے لاشے کو لا کر تیرے اندر دفن کر دوں گا تو زمین کے اندر سے چیخ نکل جاتی ہے اور کہتی ہے عمر میں اس ضعیفہ کا تیل دینا برداشت کر سکتی ہوں، بے نمازی کو آنا اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتی، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، بولو ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ نماز، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، زمین انکار کر رہی ہے کہ بے نمازی نہ آئے میرے اندر، اللہ اکبر، آئیے جاتے جاتے ایک تحفہ اور پیش کر دوں، میرے نبی نے علی کو بلایا، علی سے فرمایا علی تم جب رات کو بستر پر پہنچا کرو تو ایک کام کر لیا کرو، علی نے سوچا پتہ نہیں کس کام کو کہیں گے سرکار، میرے نبی نے فرمایا علی جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو، بے شک سبحان اللہ، میں کہوں ادرا والو کہ رات کو تم جب بستر پہ پہنچا کرو تو جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو، تو آپ کہیں مولانا
امام کے مسلح پہ جانے تک کی قیمت تو پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی، مسلح اور جنت کی قیمت۔ میرے نبی نے فرمایا علی جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آگے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں، اتنا دینار و درہم نہیں سرکار، کئی دن کا فاقہ بھی ہو جاتا ہے، جنت کی قیمت تو پیسے سے ادا ہوگی، میں کیسے ادا کروں گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں علی، جنت کی قیمت تم آسانی کے ساتھ ادا کر دو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وہ کیسے ادا ہوگی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی جنت کی قیمت پیسے سے ادا نہیں ہوتی ہے، جنت کی قیمت دینار و درہم سے ادا نہیں ہوتی ہے، جنت کی قیمت بینک بیلنس سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کو بتائیے کس چیز سے ادا ہوگی؟ تو پیغمبر نے فرمایا اے علی تم عشاء کی نماز پڑھ کے جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جایا کرو تو 10 بار تم اپنے نبی پر دل کی گہرائی کے ساتھ درود پاک پڑھ دیا کرو، ادا ہو جاتی ہے۔ ادھر والوں اس چیز کو یاد رکھیے، نماز بھی ادا کرو عشاء کی، اور جب رات کو بستر پر پہنچو تو پیغمبر پر 10 بار درود پاک پڑھ انشاءاللہ جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی تو رسول تمہارے جنت تمہاری۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میں نے جو بات کیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جلسے کے صدقے میں ہمیں جنتی بنا دے مولا، زیادہ سے زیادہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں مجھ گنہگار کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔